السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، سوالات آپ لوگوں کے ہمارے سامنے ہیں، ان کے جوابات سن لیجئے۔ 8-10 سوالات ہیں، زیادہ سوالات آج نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے ہمارے سامنے وہ ہے شہزادہ صاحب کا۔ انہوں نے سلام پیش کیا ہے اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں حمل سے ہوں۔ اچھا، کوئی خاتون ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں حمل سے ہوں اور میری جو کمر ہے اس میں درد بھی رہتا ہے۔ درد کی وجہ سے مجھ سے استنجا اچھی طرح ہو نہیں پاتا ہے۔ نجاست اگر ادھر ادھر لگ جاتی ہے، پیشاب کے قطرے لگ جاتے ہیں تو پھر ہاتھ کے ذریعے انہیں صفائی کا یہ ممکن ہوتا نہیں ہے، وہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، آپ ایسی جگہ جہاں پر آپ کا ہینڈ پہنچ نہیں رہا ہے، جہاں تک آپ ہاتھ کو پہنچا کر نجاست کی صفائی نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ ہینڈ واش کا یوز کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں پر جو ہینڈ واش ہوتا ہے، جو ہاتھ میں لے کر کے پریشر سے وہاں پر پانی مارا جاتا ہے اور نجاست نکل جاتی ہے، اس کا یوز کریں۔ اگر ہینڈ واش بھی نہیں ہے تو پھر کوئی مگا ہے، یا پھر بہت سارے مگے ایسے ہوتے ہیں جن کی اتنی لمبی لمبی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، ان کو یوز کریں۔ صرف پانی کو وہاں پر بہا دے۔ پانی کے بہانے کی وجہ سے بھی پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں، وہ ریموو ہو جاتے ہیں، آپ پاک ہو جاؤ گے۔ بہت زیادہ ٹینشن اور تکلیف لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ پٹھان الیاس قلم نوری کا سلام ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، کچھ لوگ مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو آدمی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اب وہ کھڑا رہ کر نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، کمر میں درد ہے یا پھر پیر فریکچر ہے یا گھٹنے میں درد ہے، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے۔ عذر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، یا پھر کھڑے رہ کر نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کھڑے رہ کر نماز پڑھا تو وہ جو بیمار ہے آلریڈی، جو اس کو تکلیف ہے، اس تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو 2 مہینے میں اس کی طبیعت اچھی ہونے والی تھی، اب وہ آگے بڑھ کر کے 6 مہینے تک اس کا علاج کروانا پڑے گا۔ تو ایسی تکلیف اور ایسی بیماری اور ایسی مجبوری کی وجہ سے ہی آدمی بیٹھ کر یا پھر کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جب بیٹھنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی 2 آپشن ہے، یا تو کرسی پر بیٹھے یا زمین پر بیٹھے۔ تو افضل یہی ہے کہ آدمی زمین پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر زمین پر بھی بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی پیر اس کے فولڈ ہی نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر اور کوئی دوسرا عذر ہے، تو ایسی کنڈیشن میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، تینوں چیزوں کو اچھی طرح دیکھ کر کرنا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کے دیکھنے میں آیا کہ گھومتے پھرتے انجوائے کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آئیں گے تو شان کے لیے، اپنے بادشاہت اور چودراہٹ کو بتلانے کے لیے کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ تو اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے پھر بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ سخت گناہ کی بات ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھے یا کرسی پر، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ اشارے سے نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں جو رکوع اور سجدے کا پروسیس ہے، سجدے کا جو عمل ہے، یہاں پر اشارے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اشارے کے لیے بھی تھوڑا سا رکوع کے لیے جتنا جھکا جاتا ہے اس سے ڈبل یا اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے جھکا جائے گا۔ باقی پوری نماز اور اس کے جو ارکان ہے، اس کی جتنی تسبیحات ہے، وہ معمول کے مطابق ادا کی جائے گی۔ پٹھان لوگس، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ رحمانی صاحب، مجھ کو بیٹا ہوا ہے پہلا، حماد علی خان رکھا، میں اس کا نام حماد علی خان رکھنا چاہتا ہوں، نام کیسا ہے اور کون سے صحابی سے نام ہے، یہ بتلا دیجئے۔ پٹھان بھائی، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بچے کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ کو مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ اس کی خاص دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، اس کا نام بھی اچھا رکھے۔ آپ نے جو حماد نام سوچا ہے، یہ حماد نام بھی بیٹر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حماد کے معنی ہوتے ہیں ایسا بندہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ یہ بھی محمد سے ہی نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، محمد سے ہی یہ حماد نکلا ہوا ہے، تو حماد نام رکھنے میں بھی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ویسے میرا نام محمد ابرار، اچھا ابرار نام ہے آپ کا، اور آپ کی جو زوجہ ہے ان کا نام
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میچنگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، بس ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بچے کا نام اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ میچنگ کے لیے کوئی ضروری نہیں، ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا نام اے سے شروع ہوتا ہے تو میرے بیٹے کا نام بھی اے سے شروع ہونا چاہیے، یا پھر والد اور والدہ کے نام کے کمبینیشن کے ساتھ ایک نیا نام نکلنا چاہیے۔ تو یہ سب تخلفات ہوتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے جو سوچا ہے اپنے بیٹے کا نام حماد رکھیں تو بہت پیارا اور بہت اچھا نام ہے، یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، محدثین ہیں، ان کے بھی ناموں میں حماد کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی حماد نام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو نام رکھنے کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر نام رکھیں اور اپنے بیٹے کا یہی نام ہر جگہ کاغذات وغیرہ میں لکھا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ بنیں گے تو اپنے ہاتھ سے سامنے والا جو بھی آفیسر ہوگا اس کو اپنے ہاتھ سے نام لکھ کر کے بتائے، تاکہ اس کو غلط سلط لکھنے کی وجہ سے پرابلم پیدا نہ ہو سکے۔ سید عبدال کا سوال ہے، کہتے ہیں یہ ہے کہ اگر گھر میں زمین پر منی لگ جائے، اس کے بعد وہاں سے لے کر سارے گھر میں پونچھا مار دے تو کیا پورا گھر ناپاک ہو گیا ہے؟ پلیز میرا جواب دے دیجیے۔ دیکھیے عبدال بھائی، جب آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ اس نجاست کی صفائی کے لیے دھونا ہی ضروری ہوتا ہے، پھر بھی آپ نے جانکاری کے باوجود صرف اس کا پوچھا لگا دیا، تو آف کورس وہ جو نجاست تھی، وہ جو ناپاکی تھی، پورے گھر میں ڈائیورٹ ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے۔ تب اس کی ایک شکل یہی ہے کہ آپ اپنی پوری فرش کو اچھی طرح دھل لیں، ایک مرتبہ وہاں پر پانی ڈال کر اس کو سکھا دیں، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی سکھا دیں، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ نور اسلام کہتے یہ ہے کہ پیچھے کے مقام سے اچھا جب یہ کہتے یہ ہے کہ جب استنجا خانے کے لیے جاتے ہیں، جب ضرورت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معدے سے جو غلاظت ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، جو شرمگاہ کے باہر نکلتی ہے اور واپس سے اپنے معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ناپاکی ہوگی، استنجا کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ اگر نجاست باہر نکلی ہے اور مقام کے باہر اس کے اثرات آ چکے ہیں تو پھر استنجا آپ کو کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، بس نجاست کا کچھ حصہ ظاہر ہوا اور اندر کے اندر ہی چلا گیا، اس کا کوئی بھی اثر باہر کے مقاد پر، باہر کی جگہ پر نہیں ہے، تو پھر دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ نجاست باہر نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، اتنا تو لگا ہے کہ نجاست تو نکلی ہے لیکن اس کے اثرات باہر لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ استنجا کر لیجئے، وہاں پر وہ جو جگہ ہے اس کو آپ دھو لیجئے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ الٹی ہو جائے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ الٹی آ جائے اور اس الٹی کو منہ میں واپس نگل لے تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ آپ ناپاک نہیں ہوں گے، آپ کا صرف منہ ناپاک ہوگا۔ کلی کر لیجئے، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ الٹی جس کو آپ نے ریٹرن لیا ہے وہ اگر منہ بھر کے ہے، منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فل فورس، فل طاقت کے باوجود اس الٹی کو منہ میں نہیں روک پاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے منہ بھر کر قے۔ اگر ایسے قے ہے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، منہ بھی دھونا ہے اور پورا وضو بھی کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، بس نارمل سے تھوڑی سی قے نکلی، کبھی کھٹا پانی ہوتا ہے، کبھی کڑوا پانی ہوتا ہے، وہ نکل گیا اور واپس آپ نے اس کو نگل لیا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں صرف منہ کے اندر آپ پانی ڈال کر کلی کریں، پورا وضو آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، پورا وضو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فریحہ کا سوال ہے، کہتی ہیں جی شکریہ مفتی صاحب، پر میرا سوال یہ تھا کہ ہم ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے۔ اچھا فریحہ جی، آپ نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے اپنے کزنس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ جو ہے ان کے کپڑوں کی طہارت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، اب ان کے گھروں پر ہمارا آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے ایسی کنڈیشن میں آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جو اس بچے کے، جو اس پرٹیکولر بچے کے جو گیلے کپڑے ہیں ان کو ٹچ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ باقی جو سوکھے ہوئے کپڑے ہیں یا پھر سوکھی ہوئی جو دوسری چیزیں ہیں، چادر وغیرہ ہے، ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ناپاکی کا آپ کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہاں، جو اس بچے کے گیلے کپڑے وہاں پر آپ احتیاط کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کو وہاں پر یقین کے ساتھ پتہ ہے کہ اس بچے کے کپڑے ناپاک ہی ہے، ٹھیک ہے؟
رشیدہ خان کا سلام ہے، وعلیکم السلام، کہتی ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنے والی حدیث ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہی ہے۔ ظہر میں کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں، جن میں 4 رکعت پہلے ظہر کی جو فرض ہے اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہوتی ہے، پھر ظہر کی 4 رکعت فرض ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں 2 سنتیں ہوتی ہیں اور آخر کے اندر 2 نوافل، اس طرح کل 12 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اگر آپ کا یہی کوشچن ہے تو اس کا یہی جواب ہے۔ تو اب آگے بھی آپ نے کہا ہے کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں پڑھنے والی حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یا اس کی اذان ہونے سے پہلے۔ اچھا آپ زوال کی نماز کے بارے میں شاید پوچھ رہی ہے۔ تو جو زوال ہے، دیکھیے بہت ساری یہ جو 5 فرائض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے علاوہ بہت ساری نمازیں ہیں جو نوافل میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، جن میں سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب اچھی طرح نکل جاتا ہے، 15 منٹ کا وقت گزر جاتا ہے تو اس وقت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اشراق کی نماز ہوتی ہے یہ، پھر اس کے بعد سورج کچھ بلند ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے کے پہلے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے ہم چاشت کا نام کہتے ہیں، تو وہاں پر 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظہر کی نماز ہے اور اس کی سنتیں ہیں۔ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جو 4 رکعت آپ پوچھ رہی ہیں تو یہ نفل ہے، اس کا نام ہے چاشتوں کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس کا وقت 9 بجے سے شروع ہو جاتا ہے۔ محمد یوسف کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب طہارت کے وقت چھینٹے پیر پر اڑ جاتے ہیں، اب ان چھینٹوں کو پاک کرنے کے لیے مگ سے پانی بہاتے ہیں تو بعد میں مگ پر بھی چھینٹے اڑ جاتے ہیں۔ جب آپ کے پیر پاک ہو گئے، مگہ ناپاک ہو گیا، تو پھر وہ جو نل ہے اس کو آن کر کے مگے پر بہا دے، پھر مگہ بھی آپ کا پاک ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ چھینٹے اڑ کر آپ کے پیر پر چلے جائے تو پھر پیر کو ڈائریکٹ نل کے نیچے رکھ دیا، آپ کے پیر پاک ہو جائیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہے۔ اچھا، رہنما بانو سلام انہوں نے پیش کیا ہے، وعلیکم السلام، کہتی یہ ہیں کہ میں گھر میں سلائی کرتی ہوں اور محلے میں زیادہ تر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی دکان کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ گھر کے اندر اپنی یہ جو دکان ہے گھر میں چلاتی ہے لیڈیز سلائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کے اندر، آپ کے تجارت میں، آپ کے کام میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو اور وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، میں اپنا نیم بورڈ بنانا چاہتی ہوں تو اس کے اوپر کیا نام لکھوں، مدد کیجیے نام رکھنے کے لیے۔ اچھا، آپ کا نام رہنما ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام رہنما ہے تو آپ اپنے نام کے جو ملتا جلتا بھی نام رکھ سکتے ہیں، رہنما لیڈیز ٹیلر، کیونکہ رہنما شاید آپ کے پورے محلے کے اندر کسی کا ہوگا نہیں۔ آپ رہنما نام اگر لکھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آس پاس کا جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہمارے محلے کے اندر فلاں جو خاتون ہے جن کا نام رہنما ہے انہی کی شاپ ہے، تو وہ لوگ آپ کی دکان کو اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی آپ کے ذہن کے اندر یہ جو فیلڈ ہے آپ کی ٹیلرنگ کی، اس فیلڈ کے اندر جو آپ کے کپڑے ہوتے ہیں یا جو ڈیزائن ہوتی ہے، جو فیمس ڈیزائن ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اس ڈیزائن کے نام پر آپ اپنی شاپ کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو آپ کی جو شاپ ہے اس کا بہت شارٹ میں نام رکھنا ہے، اس کو وزٹنگ کارڈ بنا دیجئے اور پورے محلے میں سرکولیشن کروا دیجئے۔ اسی طرح بورڈ ہوتا ہے، بورڈ اپنے محلے کے نکڑ پر، اپنے گھر کے سامنے، اپنے دکان کے سامنے بھی لگا سکتی ہے۔ 1-2 مرتبہ 2-4 لوگوں کو پتہ چل جائے گا، آپ کے کام میں جو اس کی جو صاف صفائی ستھرائی ہے وہ اچھی ہوگی، اسپیڈ اچھی ہوگی، وقت پر آپ کام بھی نکالو گی تو لوگ آپ کی دکان پر ضرور آئیں گے۔ خیر، نام کے سلسلے میں بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں، یہ آپ کا نام جو رہنما ہے یہ اس رہنما کے ساتھ سے بھی لکھ سکتی ہیں، یا پھر آپ کا کوئی اچھا جو فیمس جو برانڈ ہوتا ہے اس برانڈ کے ساتھ سے بھی لکھ سکتی ہیں اپنے نیم بورڈ پر۔ اچھا، بس اتنے سوالات۔
بقیہ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی مجلس میں ضرور دیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔